ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کی مختلف مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کے 2 پارے کی آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا مقام سورہ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پہ قیام کریں، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ جس چیز کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی اور ستھرائی ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اور مسلمان جس جگہ پہ رہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، انسان کا اپنا وجود بھی پاک صاف ہونا چاہیے، انسان نے جو لباس پہنا ہو وہ بھی صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین کا معاملہ ہے اس کی بنیاد اسلام ہے، اور فرمایا کہ وعمودہ الصلاۃ، یہ جو اسلام ہے، اسلام کے جو ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی اسلام بنیاد ہے اور اس کے ستون نماز ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ طہارت کے بغیر، صفائی ستھرائی کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو گویا اسلام کی جو عمارت ہے وہ ساری کی ساری اسی چیز کے اوپر قائم اور دائم ہے کہ انسان پاک صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، جہاں پہ مسلمان رہنے والے ہوں وہ علاقہ، وہ گلیاں، وہ سڑکیں، وہ شاہراہیں، وہ گھر، وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ حضور آپ وہاں پہ قیام کریں، کہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء، جو مسجد قباء کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے خطاب کیا کہ لوگوں تم میں ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اور تمہاری طہارت کی خاص کر کے اللہ رب العزت نے خوبی کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم طہارت اچھے طریقے سے کرتے ہیں،
یعنی دو چیزوں کے اندر اختیار ہے کہ یا مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیے جائیں یا پانی استعمال کر لیا جائے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری جو صفائی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری وہ خوبی ہے کہ جو اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ تم نفاست پسند ہو، صفائی ستھرائی رکھنے والے ہو. اور اللہ رب العزت نے سورہ المدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابتدائی ہدایات دی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کے پیغامات سنائیے، ان کو خبردار کیجئے، اپنے لباس کو پاکیزہ کیجئے، جو گندگی وغیرہ ہے اسے دور کر دیجئے. یہیں سے اندازہ لگائیے کہ اس چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں کتنی ہے کہ ہمارے گھر صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہمارے جو ہے وہ محلے صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہمارا علاقہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے. پورے دین کی بنیاد اساس اللہ رب العزت نے طہارت کے اوپر رکھ دی ہے، تو اسی قدر ذمہ داری اہل اسلام کی یہ بنتی ہے کہ وہ زیادہ پاک صاف نظر آئے. اور جو انسان زیادہ نفاست پسند ہے، جو زیادہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جو زیادہ نظافت کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ آدمی، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ حضور ایک آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں. اصل میں کسی زمانے میں یا اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتے اور لوگوں کے سامنے تکبر کی چال چلتے، فخر کا اظہار کرتے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، عمدہ جوتا پہنتے تو لوگوں کے سامنے اترایا کرتے. اسی خدشے کے پیش نظر صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ایک آدمی کی خواہش ہے، اس کی یہ پسند ہے، اس کا لباس اچھا ہو، لباس خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو، کیا یہ چیز بھی تکبر کے اندر شامل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اس کے سامنے حق بات آئی ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں، میری یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہی نہیں. لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو جب اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. جب ان کا تذکرہ کرے تو کسی نیک ذات کی طرح ان کا تذکرہ کرتا ہے. میں کہ تکبر اصل میں اس بات کا نام ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو اس لیے صفائی ستھرائی یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے. اسی سے انسان کے ایمان کی جو ہے وہ پرکھ ہوتی ہے، اسی سے انسان کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے. ایمان کی دولت جسے مل جائے اسے کیا چاہیے؟ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو گویا جو انسان صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے وہ نصف ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، گویا اس کے پاس آدھا ایمان موجود ہے، اور باقی وہ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ طہارت انسان کی بنیادی اس کا فریضہ ہے کہ مسلمان ہے تو اسے پاک صاف ہونا چاہیے، مسلمان ہے تو اس کا لباس عمدہ ہونا چاہیے، کم از کم عمدہ بڑا قیمتی نہ صحیح لیکن ایسا تو ہونا چاہیے کہ جس میں سے بدبو نہ آتی ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس پہنا کرتے تھے، آپ کے لباس کے اوپر پیوند لگے ہوتے تھے، سلائیاں لگی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ کا پسینہ بھی وہ مشک گلاب سے کہیں زیادہ خوشبودار تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند تھے، آپ طہارت کو پسند کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کا دورہ کیا، وزٹ کیا، وہاں پہ دیکھا کہ محراب کے اندر بلغم لگی ہوئی ہے، تھوک لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ امام صاحب کو حالت نماز میں بلغم آئی تھی، انہوں نے سامنے دیوار پہ تھوک دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسی بری عادت کی وجہ سے، اس کے اس برے رویے کی وجہ سے اسے امامت سے معزول کر دیا۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفاست پسند ہے، صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اور بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دو بدبودار چیزیں حلال ہے، جائز ہے، لیکن ان کو کھانے کے بعد وہ مسجد میں نہ آئے، ایک پیاز ہے، دوسرا لہسن ہے، ان دونوں کی سمیل ہے، ان کے اندر اذیت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، کہ جس چیز سے انسانوں کو کراہت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اسی چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ کھا کے آئے تو اسے چاہیے وہ مسجد میں نہ آئے۔ چیزیں حلال ہیں، منع نہیں ہے، لیکن نماز کے قریب یا نماز کے وقت کے قریب اگر کوئی انسان ان کو کچا استعمال کرتا ہے، کچا کھاتا ہے، تو اس کے منہ میں سمیل پیدا ہو جائے گی، اور اس سمیل کی وجہ سے اسے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا کہ جب تک اس کے منہ کی سمیل دور نہیں ہو جاتی تب تک وہ مسجد میں نہ آئے۔ اور خاص کر کے منہ کی سمیل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محتاط تھے، کس قدر صفائی پسند تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، اس کام کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، تو میں ان کو یہ حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں تو آپ مسواک کر رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ مسواک کر رہے ہیں، بسا اوقات مصلی امامت پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کہ جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر مسواک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک تو حالت نزع میں بھی نہیں چھوڑی، کہ جب جان کنی کا عالم تھا اس وقت بھی آپ نے اصحاب سے مسواک طلب کی، دانتوں میں چبانے لگے، نہیں چبائی گئی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ نے اس حالت میں بھی مسواک کی۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند تھے، کس قدر آپ صفائی پسند تھے۔ آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی شہرائے عام میں جہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہو رہا ہو، وہاں پہ کسی کو گندگی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں سے، ایمان کی جو درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان راستے سے وہ چیز ہٹا دے جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کے ذرا مفہوم مخالف کا جائزہ لیں کہ راستے سے گندگی والی چیز کو ہٹا دینا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جو انسان گندگی وہاں پہ ڈالتا ہو تو کس قدر وہ گناہ گار ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جو بندہ لوگوں کی گزرگاہ کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کر دیتا ہے۔ آج کل یہ ہمارے ہاں بات معیوب سمجھی ہی نہیں جاتی، 3 4 منزلہ گھر ہیں، بچوں کے ڈائپرز ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے، اوپر سے پھینک دیے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں نیچے سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، اگر جگہ ویران بھی ہے تو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے گندگی کو پھیلایا جائے۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے والے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی بلکہ اس بات کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ آج اگر ہم اپنی گلیوں کا جائزہ لیں، اپنی سڑکوں کا جائزہ لیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری طرف کوئی نبی آیا ہی نہیں، یا ہم کسی نبی کو نبی تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہمارے کردار رویے اس طرح کے ہیں۔
آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، بڑی بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہوں گی، لیکن شاید ہی کوئی انچ خالی ہو کہ جہاں پہ پان کی پیک نہیں پھینکی گئی، جہاں پہ پان والی تھوک نہیں پھینکی گئی۔ ایک جانب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک ہے وہ ایسا ہے، اس میں قوانین ایسے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ ہم نہیں دیکھتے وہ وہاں پہ اتنی سی بات کا جرمانہ کس طرح زیادہ ہے۔ تو خدا را اپنے رویوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ادھر گندگی پھیلا دینا یہ مسلمان کو کم از کم اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس کو زیب ہی نہیں دیتا۔ آپ جب بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، جب اپنا رویہ ہی خراب ہوگا تو بچے کیا خاک سمجھیں گے؟ ہمارے اپنے ہی گھر کا کوڑا ہوتا ہے، لیکن اسے گھر سے لے کر کے کوڑے دان میں ڈالنے تک ہم کراہٹ محسوس کرتے ہیں، اپنی شان کے خلاف یہ بات محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستے سے گندگی والی چیز ہٹا دیتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ آپ اپنا کوڑا گھر کا جو خود ٹھکانے لگاتے ہیں تو آپ یہ کوئی برا کام نہیں کر رہے۔ یہ بات آپ کے شان کے ہرگز بھی خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ آخر واش روم میں جا کر کے بھی تو اپنی گندگی خود صاف کرتے ہیں، تو جب وہاں پہ کوئی عیب نہیں ہمیں محسوس ہوتا تو یہ چیز ہمارے لیے عیب والی کیوں بن جاتی ہے؟ قربانی کا سیزن ہے، موسم ہے، لوگ جانور خرید رہے ہیں، گلیوں میں باندھے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سنت کے اوپر عمل ہونا چاہیے، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کا یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ ہمیں سہولیات میسر کرے، اس کی مہربانی اگر وہ نہیں بھی میسر کرتی تو یہ ہماری اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم چیزوں کو جو گندگی وغیرہ اس کو اٹھا کر کے کوڑے دان تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، ہماری خود کی ذمہ داری ہے، یا یوں سمجھ لیجیے ہماری قربانی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہماری سڑکیں پکی ہیں، مٹی والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جانور نے جو ہے وہ گوبر وغیرہ کیا وہ زمین میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، ایسا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس کی صفائی اور ستھرائی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم قربانی کریں، ہمارا خون جب گھروں سے نکل کر کے سڑک پہ آ جائے تو اس کو صاف کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کسی ادارے کی یا کسی اور چیز کی نہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہماری قربانی کا حصہ ہے کہ ہم ہر چیز کو صاف ستھرا چمکائیں اسی طرح سے جیسے وہ پہلے تھی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ قربانی ہم کر لیتے ہیں ہفتہ دو ہفتے، ہم اتنی سی جگہ کو صاف کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم کس طرح کی قربانیاں کرتے ہیں۔ خدارا ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام طہارت کا دین ہے، ساری کی ساری بنیاد ہی طہارت کے اوپر ہے، صفائی اور ستھرائی کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اوریزت علیہ اجور امتی، کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، ان کو جن باتوں کے اوپر اجر ملتا ہے وہ کام پیش کیے گئے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے اس کو جو ہے وہ دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے، مسجد کی کو صاف کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی کا یہ عمل بھی نیکی بن کر کے اس کے نامہ اعمال میں درج کیا گیا ہے، صرف ایک تنکا ہے۔ تو سوچئے ذرا پوری صفائی کر دیں گے تو کس قدر اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی ہمیشہ اسی گھر میں آتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر صفائی اور ستھرائی کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا انفرادی طور پہ بننا سورنا، اس کا خوبصورت دکھنا، یہ چیز بھی اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری متعلقہ چیزیں ہیں، ہماری گلیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری سڑکیں ہیں، ہمارا شہر ہے، یہ اجتماعی طور پہ پوری قوم کا عکاس ہوتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہماری خود کی ذمہ داری ہے۔ ہم خود صاف کریں، ہم پیسے دے کے کسی سے صاف کروائیں، جیسے بھی ہو یہ گلیاں یہ راستے وغیرہ صاف ستھرے نظر آنے چاہیے۔ ہمارے گھر جس طرح صاف ستھرے نظر آتے ہیں اسی طرح ہمارے گھر کے جو باہر والے حصے ہیں، جو گلیاں ہیں، وہ بھی اسی طرح سے صاف ستھرے نظر آنے چاہیے، ورنہ اپنی اپنی قربانیوں کا جائزہ لے لیجیے کہ ان کی حیثیت کیا اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ ایک آدمی جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ قربانی سے پہلے نماز ہے، اور نماز کی قبولیت کی شرط طہارت ہے۔ جب طہارت نہیں تو نماز نہیں، جب نماز نہیں تو قربانی نہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپس میں جوڑ کر کے دیکھیے،
ایک سنت کے اوپر عمل کرتے کرتے ہم دیگر کئی سنتیں فراموش کر دیتے ہیں، جو کہ رویہ درست نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔